रमज़ान का रोज़ा और एक बच्चे की भूख और प्यास। शिद्दत की गर्मी। कौन थे वो अल्लाह वाले जिनको इस बच्चे की माँ धुतकार देती थी। आइए सुनते हैं एक और ईमान अफरोज़ वाक़या। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि इराक में एक ऐसा ख़ानदान आबाद था जिनको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाज रखा था, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर था कि वो अच्छी तरह गुज़र बसर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें किसी का मोहताज नहीं किया था। शोहर जो कुछ भी कमा कर लाता वो इतना होता कि वो इसी वक्त इस्तेमाल हो जाता। फिर वो लोग अपने खर्चे के लिए बचे हुए पैसे रख लेते ताकि आगे जाकर पैसे इस्तेमाल हो सके और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। अल्लाह ताला ने इन मियाँ बीवी के अंदर अपनी इबादत का जज्बा डाला हुआ था। वो 5 वक़्त के नमाजी थे। रमज़ान करीब आता तो इसमें मुकम्मल रोज़े भी रखते, लेकिन एक अजीब बात थी कि इनके दिल में किसी के लिए हमदर्दी नहीं थी। यानी दरवाजे पर जब कोई साइल फ़कीर आता तो इसे खाली हाथ लौटा देते थे और बीवी ये कह देती कि हम इनकी मदद के लिए बैठे हैं क्या। बेकारी लोग दरवाजे पर आकर कभी आटा, कभी पैसे और कभी रोटी मांगते हैं। यानी हम जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या इनके लिए ये मेहनत कर रहे हैं? कल हमें कोई मुश्किल पेश आ जाए तो कौन हमारी मदद के लिए आएगा? क्या ये फ़कीर? गर्ज के वो मजाक उड़ाती और कहती, अल्लाह ताला ने जो हमें रुपया पैसा दिया है वो हमारे लिए दिया है। शोहर समझाने के लिए बीवी से कहता कि अल्लाह ताला ने तुम्हें जो कुछ दिया है अगर तुम किसी पर खर्च कर दोगी तो क्या बुरा है। नेक वक्त इस तरह किसी फ़कीर को झिड़कते नहीं हैं, अल्लाह नाराज़ होता है। तो वो कहती, हाँ तो तुम कौन सा बहुत ज़्यादा कमाते हो, इतना तो कमाते हो कि हम पर ही खर्च हो जाए तो बड़ी बात है। खैर वो चुप हो जाता। वो कभी भी माल की ज़कात नहीं देती, कभी भी सदका और खैरात नहीं करती। इनका एक ही बेटा था जो इनका नूरे नज़र था। वो दोनों मियाँ बीवी हर माँ बाप की तरह अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे, इसकी तरबियत बहुत अच्छे अंदाज से कर रहे थे। लेकिन वही बात कि जो कुछ सीखा बच्चे को भी वही सिखाया गया। बच्चा रोज़ देखता कि बाप तो काम पर चला जाता है लेकिन माँ नमाज भी पढ़ती है, इबादत भी करती है, तस्बीह भी हाथ में रहती है, लेकिन ये क्यों ऐसा करती है कि जब भी कोई साइल दरवाजे पर आता है, रोटी मांगता है तो इसे भगा देती है। मेरी माँ भिखारी के साथ ऐसा रवैया क्यों रखती है? लेकिन वो कभी माँ से सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि इसे डर था कि कहीं वो इसे डांट ना दे। अब रमज़ान करीम का महीना था तो माँ मुसलमान रोज़े रखने की तैयारी कर रहे थे। रमज़ान का चांद देखा और माँ ने बेटे को गले से लगा लिया। कहा, वो देखो रमज़ान का चांद नज़र आ गया। और कहा, बेटा ये रमज़ान का चांद है और पूरे 30 रोज़े होते हैं और ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो। वो बच्चा कहने लगा, अगर तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़े फ़र्ज़ हैं तो फिर मैं भी रोज़ा रखूँगा। माँ कहने लगी, नहीं अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी तरह के बच्चे रोज़े नहीं रखते। हाँ ये है कि तुम नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो, दरूद पाक पढ़ो, लेकिन अभी तुम भूखा प्यासा नहीं रह सकते। क्या ऐसा कर सकते हो? वो कहने लगा, आप ही ने तो कहा है कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो फिर मैं भी तो मर्द हूँ ना। वो मुस्कुरा कर कहने लगी, हाँ जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम रोज़ा रखना। वैसे भी तुम जानते हो इस वक्त मौसम गर्मा है, शिद्दत की गर्मी पड़ रही है, तुमसे रोज़ा नहीं रखा जाएगा, तुम्हें प्यास लगेगी। लेकिन वो ज़िद करने लगा कि नहीं मुझे भी रोज़ा रखना है, ये पहला रमज़ान है जिस पे मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ और जब बच्चा ख्वाहिश करे तो इसे रोज़ा रखने देना चाहिए। जब बेटे ने बहुत ज़िद की तो आखिरकार माँ मान गई। रात में वो अपने वालिद के साथ तरावी पढ़ने के लिए गया, फिर आकर सो गया। बहुत खुश था, खुशी के मारे इसे नींद नहीं आ रही थी। जब माँ ने इसे तहज्जुद के वक़्त जगाया तो वो उठ गया। माँ ने कहा, लगता है खुशी से सोए नहीं हो। फिर इसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अपनी माँ के साथ सहरी करने लगा। माँ ने अपने बेटे को अपने हाथों से सहरी करवाई, फिर सहरी की दुआ पढ़ी। आज इसे ऐसा लग रहा था बहुत खुशनुमा दिन था। वो पहला रोज़ा रख चुका था।
وہ بچہ زندگی کا سب سے بہترین کام کر رہا تھا، ایسا اسے لگ رہا تھا۔ وہ خوشی سے اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ پھر جب وہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا، شدید گرمی پڑ رہی تھی، اتنی گرمی کہ انسان کی جان ہی نکل جائے، یعنی وہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو جائے۔ جب بڑوں کی حالت خراب ہو رہی تھی تو وہ تو کمسین بچہ تھا۔ اس نے اس بات کا اظہار کسی سے نہیں کیا۔ اس کے والد نے کہا، بیٹے کیا تم میرے ساتھ مسجد میں چلو گے نماز پڑھنے کے لیے؟ اس نے کہا، نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی، میں امی جان کے ساتھ نماز پڑھ لوں گا۔ نماز پڑھتے پڑھتے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ وہ خاموش تھا، صبر کر رہا تھا، اور روزے کا نام ہی صبر اور برداشت ہے۔ بہرحال اب عصر کا وقت شروع ہوا۔ اس کے والد کو کچھ کام آ گیا۔ اس نے کہا، میں تم دونوں کے ساتھ افطاری نہیں کر سکوں گا، تم ماں بیٹا اچھی سی افطاری تیار کرو اور روزہ کھولو۔ بیٹے نے کہا، اماں میں آج بہت اچھی افطاری کروں گا، میرے لیے آج میری پسند کے کھانے تیار کریں۔ وہ خوش ہوئی، ہاں جو تم کہو گے میں وہی تمہارے لیے بناؤں گی۔ ابھی وہ اپنے بیٹے سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس سائل کو افطار کرائے۔ اسی فقیر کی آواز تھی، بیکاری بن کر یہاں آ گئے اور فقیر کو ڈانٹنے لگی۔ بیٹے کو افسوس ہوا کہ میری ماں نے روزے کی حالت میں ہر اچھا کام کیا، لیکن کیا یہ اچھا عمل ہے کہ ہم کسی کا دل توڑیں، دل آزاری کریں؟ اگر وہ ہم سے کچھ مانگ رہا ہے تو اسے دھتکار کر بھگا دیں۔ فقیر تو چلا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی بات بہت بری لگی۔ قدرت جوش میں آ گئی، اللہ کا قہر برسنے لگا، کیونکہ اس عورت نے اب بہت برا کر دیا تھا، اور نہ جانے وہ کب سے اس فقیر کے ساتھ یہ برا سلوک کرتی آ رہی تھی۔ لیکن اب تو وہ روزے سے تھی، اور روزے میں اس طرح اللہ کے بندوں کا دل توڑنا، بچے کی حالت تو پہلے ہی بہت خراب تھی، وہ تو برداشت کر رہا تھا، اپنی کیفیت کو سنبھالنا چاہ رہا تھا، اس لیے بس اتنی سی آواز دی، ماں، اور زمین پر گر پڑا۔ ماں روتی ہوئی دوڑتی آئی اپنے بیٹے کے پاس، اسے گلے سے لگا کر کہا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ وہ چلانے لگی کہ اے میرے رب، یہ کیا غضب ہو گیا؟ میرا شوہر گھر پر بھی نہیں ہے، میں اکیلی تنہا عورت، اسے لے کر کہاں جاؤں گی؟ وہ بچے کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی اور پھر بیٹے سے کہنے لگی، بیٹا تم پانی پی لو، تمہارا روزہ ہے، شدید گرمی جو پڑ رہی ہے تم سے برداشت نہیں ہوئی، بیٹا تم پانی پی لو، کل روزہ رکھ لینا۔ بچے نے کہا، نہیں ماں، میں روزہ نہیں توڑوں گا، آدھے دن کا روزہ تو اب گزر چکا ہے، اب میرا روزہ مکمل ہونے دیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہہ سکتا، اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ اس کی سانس رک چکی تھی، بیٹے کی سانس کیا رکی، ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ آج پہلی بار میرے بیٹے نے روزہ رکھا اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے بتا اے رب، میں نے ایسا کون سا جرم کیا ہے، ایسا کون سا گناہ ہو گیا کہ میرا بیٹا روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا؟ پھر اچانک اسے خیال آیا، میں نے فقیر کو ڈانٹا تھا تو کہیں اسی لیے تو نہیں ہوا میرے بیٹے پر یہ آفت ٹوٹ پڑی۔ یا اللہ، تو نے مجھے جو کچھ دیا، جتنے پیسے میرے پاس اس وقت ہیں، سب میں اس فقیر کو دے دوں گی۔ مجھے میرے بچے کی زندگی چاہیے، میرا بچہ مجھے واپس لوٹا دے۔ یا اللہ، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ میرا اکلوتا بیٹا میرے لیے سب کچھ ہے، یہ نہ رہا تو میں بھی نہ رہوں گی، یہ مر گیا تو میں بھی مر جاؤں گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی کہ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ تو شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ وہ سمجھی اس کا شوہر ہے، لیکن شوہر نہیں تھا، یہ تو کسی بابا جی کی آواز تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا دروازہ کھولو۔ اس وقت جو بھی اس کے گھر پر آتا وہ اسے مسیحا سمجھتی اور کہتی، میرے بیٹے کو ٹھیک کر دو اور یہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ وہ اس بات کو کبھی بھی ماننا نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور پھر وہ بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیٹے کے پاس آئے۔
وہ زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اس کی سانسیں تو جیسے مکمل طور پر رک چکی تھی۔ ہاں، وہ مر چکا تھا۔ اب اس کا اس دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ اپنے بندوں سے اور اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ کے ولی اور اللہ کے قریبی بندے، انہوں نے کہا، ممکن نہیں کسی بشر کا، کسی جاندار کا اس دنیا میں واپس آنا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ کن فیکون کہہ دے تو بندہ زندہ ہو جاتا ہے، بندہ اس دنیا میں لوٹ آتا ہے۔ لیکن اس کے حکم سے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تمہارے بیٹے کو نئی زندگی دے دے۔ اس کے بعد نورانی چہرے والے بزرگ نے آنکھیں بند کی اور دونوں ہاتھ اس طرح سے ملا لیے جس طرح دعا کرتے ہیں۔ آنکھیں اشک بار تھی، وہ دعا کرنے لگے، اے اللہ، تجھے تیری کبریائی کا واسطہ، تجھے تیرے جلال کا واسطہ، تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ۔ بے شک زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب تیری ہی محتاج ہے، تیری ہی تابع، تیری ہی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہی زندگی دیتا ہے، تو ہی موت دیتا ہے، اور قیامت کے دن تمام مخلوق کو تو ہی اٹھائے گا۔ اس دکھیاری ماں کی آہ سن لے، یہ تجھ سے معافی مانگتی ہے۔ اب وہ عمل نہیں کرے گی جس سے تو ناراض ہوگا۔ میری آزمائش پوری ہوئی، اب یہ کسی کا دل نہیں دکھائے گی۔ وہ بزرگ رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگ رہے تھے۔ وہ بزرگ کون تھے یہ نہیں پتا تھا، لیکن وہ ایسے دعا مانگ رہے تھے جیسے یہ دکھ ان کا اپنا ہو، اور اللہ کو منا رہے تھے۔ ایک جھٹکے سے بیٹے کی آنکھ کھلی۔ ماں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کو سینے سے لگا لیا۔ بیٹے نے پوچھا، ماں اس وقت ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ مجھے روزہ افطار کرنا ہے۔ کیا سب لوگ بیٹھ گئے ہیں؟ اور وہ ایسے اٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ماں مسکرائی، اس نے کہا، ہاں بیٹا، افطار کا وقت ہو گیا ہے، اب مل کر روزہ کھولیں گے۔ اللہ والے سے کہا، حضرت آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ اس بزرگ نے کہا، نہیں، میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے۔ اپنے بیٹے کو سنبھالو اور آئندہ کسی فقیر کو گھر سے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ صدقہ خیرات کرتی رہنا، رمضان کریم میں زکوٰۃ ضرور دینا۔ اپنے مال کو پاک کرو، جس طرح روزہ رکھ کر اپنے جسم کو پاک کرتی ہو، اسی طرح صدقہ دے کر اپنے مال کو پاک کرو۔ یہ مت سوچنا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں تو میں کسی کی کیا مدد کروں۔ تم کسی کی مدد کرو گی تو سب سے بڑی مدد کرنے والا اللہ ہے، اس کی ہی امداد آتی ہے تمہارے پاس۔ خیال رکھنا، کبھی کسی فقیر کا اب دل نہ توڑنا۔ اب تمہاری آزمائش ختم ہو گئی۔ ماں نے بیٹے کو افطاری کرائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ! بھوک اور پیاس کیا چیز ہے! اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان نہ جانے کتنے دن بھوکا رہتا ہے، اور یہ انسان کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ والے ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے دن بھوکے پیاسے رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ اللہ کی محبت میں اس دنیا میں آئے اور اللہ کی محبت میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔